مولانا ریاض جھنگوی صاحب کا یہ مقدمہ آپ اسے دیکھیے. دین اسلام، اس دین کے ماننے والوں کا اللہ تعالیٰ نے نام مسلمان رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین. دین کفر، اس پر چلنے والوں کا نام اللہ تعالیٰ نے کافر بتایا. قل یا ایھا الکافرون. دین نفاق، اس دین والوں کا نام اللہ کریم نے منافق رکھا ہے. اذا جاءک المنافقون. ان تینوں کے بارے میں درج ذیل باتیں ناقابل انکار حقیقت ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ کریم نے مسلمان رکھا یا جن کو کافر کہا، انہوں نے کبھی اپنے مسلمان یا کافر ہونے کا انکار نہیں کیا. جبکہ تیسرے دین والوں نے اللہ کریم کے رکھے ہوئے نام کو اپنے تعارف کے طور پر قبول نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی ہو یا بعد کا زمانہ، کسی دین نے منافق کے طور پر اپنا تعارف نہ کروایا اور نہ ہی اس لیے اپنے اس تعارف کو قبول کیا ہے. ان ادیان کو پہچاننے کے لیے علامات کو ذریعہ بنایا گیا ہے. ہم حنفی، شافعی وغیرہم اسلامی مکاتب فکر کو ان کی علامات یؤمنون بالغیب وغیرہ کی بنا پر مومن اور ہندو وغیرہ کو ان الذین کفروا جیسی علامات کی بنا پر کافر مانتے ہیں. قرآن کریم میں ان تینوں ادیان کا بیان صراحتاً آیا ہے، مگر اس بات کا بیان کہیں بھی نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرتے ہی ان میں سے کوئی ایک آدھ دین ختم ہو جائے گا. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے یؤمنون بالغیب والوں کا دین صحابہ سے چلا اور آج تک موجود ہے، جیسے ان الذین کفروا والا دین کافروں کے ذریعے چلتا آیا اور آج تک موجود ہے، اسی طرح اپنی زبان کو خود کو مومنین کہنے والے دشمنان صحابہ کا دین حضور کے دور سے چلتا آیا، آج تک باقی ہے. جس طرح اس وقت وما ہم بمومنین انؤمن کما آمن السفہاء کہتے تھے، آج بھی ان کا کھلا اعلان ہے کہ ہم مومن تو ہیں مگر ابو بکر و عمر وغیرہ صحابہ کی طرح مومن نہیں ہیں. وہ انتے یعنی وہ منافق ہیں. منافق آج بھی موجود ہے، اپنا پورا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لبادے میں زبردستی گھس کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر وار کر رہے ہیں. مولانا ریاض جھنگوی کا یہ مقدمہ علمی طور پر دلائل سے بھرا پڑا ہے. ہر عالم کی ٹیبل اور میز پر اسے ہونا چاہیے اور اس پر غور ہونا چاہیے.